الرحمن الرحیم باب زکوٰۃ الخیل، یہ باب ہے گھوڑوں کی زکوٰۃ کے بیان میں۔ اذا کانت الخیل، جب ہوں گھوڑے اور گھوڑیاں صائمۃً، جنگل میں چرنے والے، ذکوراً و اناثاً، مذکر اور مؤنث، وحال علیہا الحول، اور ان پر گزر جائے ایک سال، فصاحبھا، تو ان کا مالک، بالخیار، خیار کے ساتھ ہے، ان شاء، اگر چاہے، اعطا، دے دے، من کل فرس دیناراً، ہر گھوڑے کی طرف سے ایک دینار، وان شاء قومھا، اور اگر چاہے تو ان کی قیمت لگائے، فاعطا عن کل مئتي درہم، پس دے دے ہر 200 درہم کی طرف سے، خمسۃ دراہم، 5 دراہم، ولیس فی ذکورھا منفردۃ زکوٰۃ، اور نہیں ہے صرف مذکر گھوڑوں میں زکوٰۃ، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام صاحب کے نزدیک، وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی، اور صاحبین فرماتے ہیں، لا زکوٰۃ فی الخیل، کوئی زکوٰۃ نہیں گھوڑوں میں، ولا شیء فی البغال والحمیر، اور کوئی شے نہیں ہے خچر اور گدھوں میں، الا ان تکون للتجارۃ، مگر یہ کہ وہ تجارت کے لیے ہوں۔ اس باب میں گھوڑوں کی زکوٰۃ کا حکم ہے کہ جب گھوڑے مذکر اور مؤنث جنگل میں چرنے والے ہوں اور ان پر سال بھی گزر جائے تو مالک کو 2 اختیار ہیں۔ نمبر 1، ہر گھوڑے کی طرف سے 1 دینار زکوٰۃ کے طور پر دے، اور نمبر 2، چاہے تو ان گھوڑوں کی قیمت لگا لے اور ہر 200 درہم میں سے 5 درہم زکوٰۃ کے طور پر ادا کرے۔ جب گھوڑے جنگل میں چرنے والے مذکر مؤنث موجود ہوں اور ان پر سال بھی گزر جائے تو مالک کو 2 اختیار ہیں۔ نمبر 1، ہر گھوڑے سے 1 دینار دے، اور نمبر 2، گھوڑوں کی قیمت لگا لے، ہر 200 درہم میں سے 5 درہم دے۔ ولیس فی ذکورھا، اگر گھوڑے صرف مذکر ہوں تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، مذکر اور مؤنث مکس ہوں تب ان میں زکوٰۃ ہوگی۔ اگر صرف مذکر گھوڑے ہیں تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ تب ہوگی جب مذکر اور مؤنث ہر قسم کے گھوڑے ہوں۔ وقال ابو یوسف، صاحبین فرماتے ہیں گھوڑوں میں، خچروں میں اور گدھوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، ہاں اگر یہ چیزیں تجارت کے لیے ہوں تو پھر ان پر زکوٰۃ ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں گھوڑوں، گدھوں اور خچروں میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، ہاں اگر یہ جانور تجارت کے لیے ہوں تو پھر ان پر زکوٰۃ ہوگی۔ ولیس فی الفصلان، اور نہیں ہے اونٹ کے بچوں میں، والحملان، اور بکری کے بچوں میں، والعجاجیل، اور گائے کے بچوں میں، چھوٹے بچوں میں، زکوٰۃ عند ابی حنیفہ و محمد، امام صاحب اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، الا ان یکون معہا، مگر یہ کہ ان کے ساتھ ہوں، کبار، بڑے جانور۔ وقال ابو یوسف، اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں، تجب فیہا واحدۃ منہا، واجب ہے ان میں سے ایک، ومن وجب علیہ مسن، اور وہ شخص کے جس پر واجب ہو ایک مسن، فلم یوجد، پس وہ نہ پایا جائے، اخذ المصدق، تو لے لے زکوٰۃ لینے والا، اعلیٰ منہا، ان میں سے اعلیٰ کو، ورد الفضل، اور لوٹا دے زائد، او اخذ دونہا، یا لے لے اس سے کم درجہ والے کو، واخذ الفضل، اور لے لے زائد، ویجوز دفع القیم، اور جائز ہے قیمتیں ادا کرنا، فی الزکوٰۃ، زکوٰۃ میں۔ ولیس فی الفصلان، مسئلہ یہ ہے کہ اونٹ، بکریاں اور گائے کے چھوٹے بچے موجود ہیں تو طرفین فرماتے ہیں زکوٰۃ نہیں ہوگی، ہاں اگر ان کے ساتھ بڑے جانور موجود ہیں تو پھر زکوٰۃ ہوگی ان تمام کے اندر۔ جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان چھوٹے بچوں میں سے ایک بچہ زکوٰۃ کے طور پر واجب ہوگا۔ اگر کسی کے پاس اونٹ کے، بکریوں کے یا گایوں کے چھوٹے بچے موجود ہیں تو طرفین فرماتے ہیں زکوٰۃ نہیں ہے، ہاں اگر ان بچوں کے ساتھ بڑے جانور موجود ہوں تو پھر ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان بچوں میں سے صرف ایک بچہ زکوٰۃ کے طور پر دینا ضروری ہوگا۔ ومن وجب، اگر زکوٰۃ میں مسن واجب ہے لیکن مسن موجود نہیں ہے تو زکوٰۃ لینے والے کو 2 اختیار ہیں۔ نمبر 1، مسن سے اعلیٰ جانور لے لے اور جو زائد پیسے بنتے ہیں وہ واپس کر دے۔ نمبر 2، مسن سے کم درجے کا جانور لے لے اور جو زائد پیسے بنتے ہیں وہ بھی مالک سے لے لے۔
مسن واجب ہے لیکن مسن موجود نہیں ہے تو زکوٰۃ لینے والے کو دو اختیار ہیں۔ نمبر ایک، مسن سے اعلیٰ درجے کا جانور لے لے اور جو زائد پیسے ہیں وہ لوٹا دے، اور نمبر دو، مسن سے کم درجے کا جانور لے لے اور جو زائد پیسے بنتے ہیں وہ بھی مالک سے لے لے۔ وَيَجُوزُ دَفْعُ الْقِيَمِ، اگر جانور دینے کے بجائے ان کی قیمت زکوٰۃ کے طور پر دیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ وَلَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ، اور نہیں ہے کام کاج کرنے والے جانوروں میں، وَالْحَوَامِلِ، اور بوجھ اٹھانے والے جانوروں میں، وَالْعَلُوفَةِ، اور گھر میں چارہ کھانے والے جانوروں میں، زکوٰۃ کوئی زکوٰۃ۔ وَلَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ، اور نہ لے زکوٰۃ لینے والا، خِيَارَ الْمَالِ، بہترین مال، وَلَا رِذَالَتَهُ، اور نہ گھٹیا مال، وَيَأْخُذُ الْوَسْطَ، اور لے لے درمیانہ مال۔ وَمَنْ كَانَ لَهُ نِصَابٌ، اور وہ شخص کے جس کے لیے نصاب ہو، فَاسْتَفَادَ، پس اس نے حاصل کیا، فی اثناء الحول، سال کے درمیان میں، من جنسہ، اسی کی جنس میں سے، ضمہ، تو اس کو ملا لے، الی مالہ، اپنے مال کے ساتھ، وزکاہ بہ، اور اس کی زکوٰۃ دے دے اس کے ساتھ۔ وَلَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ، مسئلہ یہ ہے کہ وہ جانور جو کام کرتے ہیں، جو بوجھ اٹھاتے ہیں، جو گھر پر کھانا کھاتے ہیں، ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ کام کرنے والے جانوروں، بوجھ اٹھانے والے جانوروں اور گھر پر چرنے والے جانوروں میں زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ وَلَا يَأْخُذُ، زکوٰۃ لینے والے کو چاہیے کہ نہ تو بہترین مال لے اور نہ گھٹیا مال لے، بلکہ درمیانہ جانور، درمیانے قسم کے جانور لے لے زکوٰۃ میں۔ زکوٰۃ لینے والے کو چاہیے کہ نہ تو وہ انتہائی عمدہ مال لے اور نہ انتہائی گھٹیا، بلکہ جو درمیانے جانور ہیں، درمیانہ مال ہے، وہ لے لے۔ وَمَنْ كَانَ لَهُ نِصَابٌ، مسئلہ یہ ہے کہ نصاب پورا ہے، سال کے درمیان میں اسی نصاب کی جنس سے اضافہ ہو گیا تو اس کو بھی اپنے مال کے ساتھ ملا لے اور اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ نصاب پورا ہے، سال کے درمیان میں اس نصاب میں زیادتی ہو گئی اور زیادتی بھی اسی مال کے جنس سے ہے تو اس کو بھی اپنے مال کے ساتھ ملا لے اور اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ مثلاً 40 بکریاں پوری ہیں اور سال کے دوران 10 بکریاں اور بھی ہو گئی ہیں، 5 اور بھی ہو گئی ہیں، تو اب جب زکوٰۃ ادا کرے گا تو ان تمام کی اکٹھی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ والصائمۃ، اور صائمہ جانور، ہی التی، وہ ہوتا ہے، تکتفی، جو اکتفا کرے، بالرعی فی اکثر الحول، سال کے اکثر حصہ باہر چرنے میں۔ فإن علفها، پس اگر اس نے اس کو کھایا، نصف الحول، آدھا سال، او اکثرا، یا آدھے سال سے زائد، فلا زکوٰۃ فیہا، تو اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ پیچھے صائمہ کا لفظ آیا کہ جنگل میں چرنے والے جانور، تو یہ ہوتے کون ہیں؟ بتاتے ہیں کہ جو سال کا اکثر حصہ باہر چرتے ہوں، اگر آدھا سال یا آدھے سال سے کچھ زائد باہر چرتے ہیں تو پھر ان میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ پیچھے صائمہ کا لفظ گزرا کہ صائمہ میں زکوٰۃ ہوگی، یعنی جو جنگل میں چرتے ہوں۔ اور یہ کون سے جانور ہوتے ہیں؟ یہ وہ جانور ہوتے ہیں جو سال کا اکثر حصہ باہر چرتے ہوں۔ اگر سال کا نصف باہر چرتے ہیں یا سال کے نصف سے کچھ زائد باہر چرتے ہیں تو پھر ان میں جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ سال کا نصف حصہ یا سال کے نصف حصے سے زائد گھر پر چرتے ہیں تو پھر ان میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ صائمہ وہ جانور ہوتے ہیں جو سال کا اکثر حصہ باہر چرتے ہیں۔ اگر آدھا سال گھر میں ان کو خوراک دی گئی یا آدھے سال سے زیادہ گھر میں خوراک دی گئی تو پھر ان میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ والزکوٰۃ عند ابی حنیفۃ و ابی یوسف رحمہم اللہ تعالی فی النصاب، اور زکوٰۃ شیخین کے نزدیک نصاب میں ہے، دون العفو، نہ کہ عفو میں۔ وقال محمد و زفر رحمہم اللہ تعالی، امام محمد، امام زفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تجب فیہما، واجب ہے زکوٰۃ ان دونوں میں۔ عفو کہتے ہیں دو نصابی دو نصابوں کا درمیانی عدد، دو نصابوں کا درمیانی عدد، دو نصاب ہوں، ایک پہلا نصاب ایک دوسرا نصاب، تو ان کے درمیان جو جانور ہوتے ہیں وہ عفو کہلاتے ہیں۔
تو شیخین فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ نصاب میں ہے، عفو میں نہیں ہے، جبکہ امام محمد امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زکوٰۃ نصاب اور عفو دونوں میں ہے۔ نصاب میں ایک بکری یا دو بکریاں جتنی بھی واجب ہوتی ہیں وہ ہوں گی، اور جو زائد ہیں تو ان میں بقدر زیادت وجوب ہوگا۔ عفو کہتے ہیں دو نصابوں کا درمیانی عدد۔ تو شیخین فرماتے ہیں زکوٰۃ نصاب میں ہے، عفو میں نہیں ہے، جبکہ امام محمد امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زکوٰۃ نصاب میں بھی ہے اور عفو میں بھی ہے۔ نصاب میں جتنا واجب ہے وہ واجب ہوگا، اور جو نصاب سے زائد جانور ہیں ان میں بقدر زیادت واجب ہوگا، جتنی زیادتی ہے اسی کے مطابق پیسے اور قیمت لازم ہوگی۔ وَإِذَا هَلَكَ الْمَالُ، اور جب مال ہلاک ہو جائے، بعد وجوب الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے واجب ہونے کے بعد، سقطت، تو وہ ساقط ہو جائے گی۔ وَإِن قَدَّمَ الزَّكَاةَ، اور اگر زکوٰۃ کو مقدم کیا، زکوٰۃ پہلے دے دی، علی الحول، سال پر، وَهُوَ مَالِكٌ لِلنِّصَابِ، حالانکہ وہ مالک ہے نصاب کا، جازہ، تو جائز ہے۔ وَإِذَا هَلَكَ، مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہو گئی اور اس کے بعد مال ہلاک ہو گیا تو زکوٰۃ بھی ساقط ہو جائے گی۔ زکوٰۃ واجب ہو گئی تھی اور ادائیگی سے پہلے پہلے اس کا مال ہلاک ہو گیا تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ اور اگر سال پورا ہونے سے پہلے کوئی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور وہ نصاب کا مالک ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ سال کا پورا ہونا زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ نصاب کا مالک ہے اور سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، ادائیگی کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔